بے ادب میں تو بہت زیادہ طوفان آ چکا ہے۔ ایک طرف تو روہیل کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی والدہ جو کہ اس کے باپ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھی، اب وہ ان کے بغیر کیسے زندگی بسر کریں گی۔ یہ ساری پریشانیاں تو ایک طرف، ان لوگوں کو تو ابھی اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ کتنا بڑا طوفان ان کی زندگی میں آنے والا ہے، کیونکہ ان کے دونوں بے ادب بیٹے بہت جلد امریکہ سے اس بات کو لے کر واپس آ رہے ہیں کہ وہ مکان اور ساری جائیداد ان سے لے لیں گے۔ لیکن فاطمہ تو بھرپور کوشش کر کے اس کی والدہ کو گھر پر لانے کے لیے تیار کر ہی لے گی، کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ روہیل کے سوا ان دونوں کا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ پہلے تو اس کے ماموں ان کے لیے سہارا بنے ہوئے تھے، لیکن روہیل کی ضرورت اب ان کو بہت زیادہ ہے، اسی لیے بہت مشکلوں سے وہ اس کی والدہ کو اس بات پر لے آئیں گی کہ وہ روہیل کو معاف کر دیں، حتیٰ کہ روہیل ہی اپنے والد کے انتقال کی وجہ بنا ہے۔ یہ باتیں تو روہیل بھی صحیح طریقے سے جانتا ہے کہ اس کی والدہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گی، وہ تو اس کو پہلے ہی اپنی محبت سے آگ کر چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اس بات کا بھی بہت زیادہ پچھتاوا ہونے والا ہے کہ جب اپنے والد کو خریداری کرتے ہوئے سڑک پر دیکھ رہا تھا تو اس نے ان کو اسی وقت جا کر گلے کیوں نہیں لگا لیا۔ کتنی زیادہ تکلیف میں وہ اس دنیا سے گئے ہوں گے کہ ان کے بیٹے نے اتنا گھٹیا الزام لگا کر ان کی زندگی میں ان کو بہت بڑا دکھ دیا ہے۔ یہ باتیں تو اب روہیل کے دل و دماغ میں بھی بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن رہی ہیں۔ وہ تو شاید اپنی والدہ کو گھر پر لا کر اپنے پچھتاوے کا کوئی ازالہ کر سکے، لیکن ابھی تک تو اس کو اس بات کا معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کا سگا بیٹا نہیں، کیونکہ جب یہ باتیں اس کے سامنے کھل کر آئیں گی تو اس گھر کے صحیح مالک بیٹے آگے جا کر اپنے ماں کا اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کا بھی بہت برا حشر کرنے والے ہیں۔ وہ تو دنیا کے اس کونے میں رہتے ہیں جہاں تہذیب نام کی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی، اسی لیے ان دونوں کے آنے کے بعد تو فاطمہ اور روہیل کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور فاطمہ بیچاری، جس سے تو پہلے روہیل کے بھائی کی شادی بھی طے ہو چکی تھی، جب وہ فاطمہ کو دیکھے گا اور یہ جانے گا کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے تو پھر فاطمہ کے لیے اس کی طرف سے بہت زیادہ مشکلات کا اضافہ ہونے والا ہے، جبکہ فاطمہ تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ہی تھی، لیکن آگے جا کر جب ان بھائیوں کی صحیح حقیقت کے بارے میں اس کو معلوم ہوگا تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جائے گی، کیونکہ ان کو تو اپنے باپ کے مرنے کا ذرا بھی فرق نہیں پڑا اور یہ لوگ اپنی گھٹیا حرکتیں قائم رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑا بیٹا اپنی والدہ کو سپنی تک کا خطاب دینے والا ہے جو کہ اس گھر پر سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بعد وہ ان کو اس بات پر مجبور کرنے والا ہے کہ وہ ان دونوں بھائیوں کے لیے یہ گھر اور یہ کاروبار چھوڑ کر چلی جائیں۔ یہ باتیں تو ان کی والدہ کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہیں کہ انہوں نے ایسی بے ادب اولاد کو پیدا کیا ہے جن کو کبھی بھی اس بات کا احساس ہے ہی نہیں تھا کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی کا بہت حصہ ضائع کر دیا ہے۔ یہ لوگ تو اس بات کے اوپر بہت زیادہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرنے والے ہیں تاکہ یہ جائیداد کا سارا حصہ ان کو دے دیا جائے اور جو 1/8 ان کا حصہ بنتا ہے وہ رکھ لیں۔ ان کی والدہ کے لیے تو بہت زیادہ تکلیف اس بات کو سننے کے بعد ہوگی کہ یہ بچے اس بات کو ڈسون کر رہے ہیں کہ یہ ان کی سگی والدہ ہے، جبکہ سوتیلا بیٹا تو ان کی ان حرکتوں کو دیکھنے کے بعد اپنی ماں کے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس والدہ کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں تو کسی بات کا احساس ہی نہیں۔ جبکہ روہیل کا یہ بھائی فاطمہ کے پیچھے پڑنے والا ہے۔ اس کی تو شادی پہلے فاطمہ کے ساتھ اس کے والد کرنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ کے خوابوں میں یہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور جب فاطمہ اس کو اگنور کرے گی تو اس کو اس بات کا بہت زیادہ غصہ آنے والا ہے، اسی لیے تو پہلے فاطمہ اس کو اگنور کرے گی، اور جب یہ حد سے بہت زیادہ بڑھنے کی کوشش کرے گا تو فاطمہ کو بھی غصہ آ جائے گا، اور فاطمہ اس کو صاف الفاظ میں یہ کہہ دے گی کہ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ دیکھ لینا کہ اس رات کے بعد تمہیں زندگی میں دوسرا سانس لینے کا موقع نہیں دوں گی۔ اور فاطمہ اس کو چھری دکھا کر بہت زیادہ صحیح طریقے سے اس کی اوقات دکھانے والی ہے، اور بعد میں تو وہ بہت زیادہ واویلا مچائے گا کہ یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے، اسی لیے تو وہ اس کی جان لینا چاہتی ہے تاکہ وہ گھر کو ان سے نہ لے سکے۔ یہ ساری باتیں تو فاطمہ کے لیے بھی بہت زیادہ غصے کا باعث بننے والی ہیں، کیونکہ وہ تو اس سے بہت زیادہ گھٹیا حرکت کی امید ہی نہیں رکھتی تھی، اور وہ تو صرف اس کو اس لیے اگنور کر رہی تھی کہ وہ اس کے لائق ہی نہیں۔
لیکن آگے جا کے روہیل ان باتوں کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ جو جائیداد ان لوگوں کو چاہیے وہ ان کو تھما کر اپنی والدہ کو لے کر اپنے گھر سے چلا جائے، کیونکہ فاطمہ اتنی اسٹرانگ لڑکی ہے کہ اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے۔ یہ سارا فیصلہ تو آگے جا کر روہیل نہیں کرنا ہے کہ وہ فاطمہ کو کس طرح اس بات کے اوپر منائے گا کہ وہ اس سے شادی کر لے، کیونکہ شینا کے ساتھ تو وہ کبھی بھی رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو چلے اپنے پرومو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ پرومو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔